حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے اور یہ بات آپ کے کان میں پہنچی. جب آپ نے سنی تو دروازہ بجا دیا. اب دستک سے پوچھا کون؟ کہا عمر. اب وہ ماں ڈر کے چھپ گئی اور ننھی بچی نے دروازہ کھولا اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی عمر ماں بوڑھی ہے اور تیرا درہ بہت، تیرا ہاتھ بہت بھاری ہے. عمر تیرے ہاتھ کا بوجھ میری ماں برداشت نہیں کر سکتی. غلطی اس سے ہوئی، میں معافی مانگتی ہوں. عمر میری ماں کو معاف کر دے. آپ نے فرمایا بیٹی اپنی ماں کو سامنے لا. جب وہ بیٹی سامنے آئی، ماں سامنے آئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا گھٹنوں کے بل دامن پھیلا کے بیٹھ گئے اور فرمایا میں تجھے سزا نہیں دیتا، بس میری ایک درخواست ہے کہ اس بیٹی کو میرے بیٹے سے بیاہ دے، اس کا رشتہ مجھے دے دے. حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کہ اس کا رشتہ مجھے دے دے. کہ عمر تو کیا کرے گا؟ فرمائے اس کے جملوں نے عمر کو ہلا کے رکھ دیا. یہ بیاہ کے سے بہو بنا کے اپنے گھر میں لاؤں گا اور پھر جب صبح خدا کی مخلوق کے فیصلے کرنے کے لیے نکلوں گا تو اس بیٹی کے سامنے کھڑا ہو کے کہوں گا بیٹی یہ ایک جملہ دوبارہ کہے کہ عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا دیکھ رہا ہے. بچیاں بڑوں کی اصلاح کا ذریعہ تھی. ہم بد نصیب ہیں. ماں باپ اولاد کی وجہ سے رول گئے اور اولاد کے کڑوے بولوں نے ماں باپ کو رول کے رکھا. آج بچہ کہتا ہے اپنے تعلیمی ہنر کی بنا پر ماں باپ کی عزت کو اور ماں باپ کے وقار، ان کے تشخص کو ان کی پرواہ نہیں کرتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام 4000 نبیوں کا باپ، جد امجد، اور انشاءاللہ 10 ذی الحج کو قربانی کے موقع پر سنت ابراہیمی ادا کریں گے، سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ادا کریں گے. یہ کب سے سلسلہ چلا آ رہا. تربیت ایسی تھی کہ باپ بتوں کا پجاری نہیں، بتوں کا ایجاد کرنے والا، بنانے والا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نبوت کا تاج پہنایا تو اپنے باپ کی اصلاح کیسے کر رہے؟ ڈانٹا نہیں، یوں نہیں کہا ابا تجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں، تو کم علم ہے، تو جاہل ہے. نہیں، یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اے ابا آپ کو نہیں پتا اگر اللہ جل شانہ اگر چھوٹوں کو علم و عمل میں ترقی دے دیں تو بڑوں کو چاہیے کہ ان کی تابع داری کریں، ان کے پیچھے چلیں. ڈانٹا نہیں. اسی لیے میرے محترم دوستوں فرمایا کہ باپ ڈانٹ کر، مار پیٹ کر اپنے بچوں کو نماز کے لیے لائے، لیکن بیٹے کو جرت نہیں کہ باپ کو گھور کے بھی دیکھے اور نماز کا کہے. ادب کے ساتھ، اور حکم بھی اس انداز کے اندر کرے کہ تاکہ وہ انداز حکم کے درجے میں نہ آئے. ابا جی نماز کا وقت ہو گیا، بس اتنا سے کیا خیال ہے چلے نماز کے لیے؟ ابا تو اتنے نماز پڑھ لیا کر. تو یہ حکم ہے. باپ کر سکتا ہے، مار بھی سکتا ہے، ڈانٹ بھی سکتا ہے، اور باپ کو مارنے کا حکم بھی ہے. آج ہماری یہ روشن خیالی، آج ہماری یہ ترقی، جو آج تعلیمی ماحول ہمارے بڑوں کی رسوائی اور ہمارے بڑوں کی شرمندگی کا سبب نہ بنے، بلکہ ان کی عزت اور معاشرے کے اندر ان کی عزت کی ترقی کا سبب بنے. تو اسی لیے اسلامی واقعات سے اور اسلام کی زندگی سے انسان کو واقف ہونا چاہیے. ساری دنیا کے مذہبوں کے اندر ایک واحد دین ہے، دین اسلام، جس کو اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا. یہ نصاب، یہ کورس، اللہ نے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا. اب معاشرہ، انسان اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. وہ انگریز کا بنائے ہوا قانون اور وہ تعلیمی نصاب، اس پر تو مر مٹ رہے، جانیں قربان ہو رہی ہیں، کیونکہ دنیا کے اسباب اور دنیا کے فائدے نظر آ رہے ہیں. اور جو تعلیمی نصاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ جل شانہ نے ہمیں عطا فرمایا، اس تعلیم کو قبول کرنے کے لیے تیاری کوئی نہیں. ہمارے ہاں صبح ناظرے کی کلاس لگتی ہے،
پورے علاقے میں سے 5 یا 7 بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں. کیوں؟ ماں باپ کو قرآن کریم کی تعلیم کی اہمیت نہیں تو بچے کہاں سے آئیں گے؟ اب اگر یہاں یہ عذر بنایا جائے کہ نمازی یہاں کے ہیں اور گھر ہمارے دور ہیں، تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، اگر گھر دور ہونے کی وجہ سے آپ کے بچے نماز پڑھنے اور قرآن پڑھنے نہیں آتے تو جامعہ عثمانیہ سے لاہور زیادہ دور ہے، ٹوبہ ٹیکسنگ زیادہ دور ہے، کمالیاں اور اسلام آباد اور امریکہ اور آکسفورڈ اور لندن زیادہ دور ہے. اگر میں اپنے بچے کو ہمت اور حوصلے اور توجہ اور محنت اور فکر کے ساتھ اگر وہاں تعلیم کے حصول کے لیے اپنے بچے کے لیے کوشش کر سکتا ہوں تو چند قدم موٹر سائیکل پر بٹھا کے یہاں بھی اپنے بچے کو تعلیم دلوا سکتا ہوں. لیکن اس کی اہمیت ہی نہیں ہے. اس کی اہمیت مرنے کے 3 دن میں ہوتی ہے. مرنے کے بعد 3 دن اس کی اہمیت ہوتی ہے. اس کے بعد نہ مرنے والے کو اس کی اہمیت کا احساس، نہ جو قبرستان کے اندر چھوڑ کے انہیں اس کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے. صرف مرنے کے 3 دن کی اس کی اہمیت ہے، اور اس کے بعد یہ لوارسوں کی طرح الماریوں کے اندر پڑا. یہ تو انسان کی زندگی کے رخوں کو اور ان کی کایا پلٹنے کے لیے اللہ نے اتارا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. جب اسلام کی حقیقت، عظمت اور محبت آئے گی تو پھر اسلام کے فرامین پر بھی عمل کرنا اور ان کو پورا کرنا آسان ہوگا. ورنہ حج کتنا بڑا فرض ہے، اور پاکستان کے اندر تقریباً 10.5 سے 11 لاکھ روپے میں حج ہو رہا پاکستان کے اندر. لیکن جہاں اس حج کی باری آئے گی، گاڑی نکلوانے میں، رقبہ خریدنے میں، زمین بنانے میں کبھی بچیاں یاد نہیں آتی. لیکن جب حج کی باری، کہتے ہیں فرضوں سے فارغ ہو جائیں. فرضوں سے فارغ، یہ فرض ہے، وہ فرض علیحدہ ہے، یہ فرض علیحدہ ہے. اس طرف کوئی نہیں آتا. کئی اسلامی ممالک ایسے ہیں کہ جہاں شادی سے پہلے حج کی شرائط، حج فرض ہے کہ پہلے حج کر کے آئیں اس کے بعد تمہاری شادی ہوگی. لیکن یہاں ہمارے ہاں جب یہ 67,000 کا کوٹا مکمل نہیں ہوا اور کسی وجہ سے، بس اصل بات تو ہم یہ کہیں گے منظوری نہیں تھی، نہیں جا سکے، بلاوا نہیں تھا، آ جا کے یہی ٹانگ ٹوٹتی ہے، بلاوا نہیں تھا. تو اس کی درخواست جو گئی، پتہ درخواست کے اندر کیا تھا کہ ہم حکومت سعودیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے حاجی بزرگ اور کمزور ہیں، کیا پتہ وہ اگلے سال بچیں نہ بچیں، تو ان کے اس سال حج کی جو ہے وہ اجازت دی جائے. یہ ہم نے درخواست کے اندر لکھا. یعنی زندگی کی آخری سانسیں ابا کی کریے، حج کر کے آ جا. جسے یہی پتہ نہیں ہوتا بیت اللہ کا اور مدینہ شریف کا، جسے یہی نہیں پتہ، یقین جانے حج کے عمرے کے سفر کے اوپر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا. شلوار بھی پہن رکھی، شلوار کے اوپر احرام بھی باندھ رکھا اور جوتے بند پہن رکھے، سیکھتے نہیں، اور اس عمر کے حصے میں جاتے ہیں کہ سیکھا جاتا ہی کوئی نہیں. تو حج سیکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد 1 حج کیا. اس سے پہلے علماء نے لکھا 2 حج کیے، یا متعدد روایات کے اندر ہے آپ نے بہت حج کیے زندگی میں. لیکن وہ حج جو فتح مکہ کے بعد 8 ذی الحج کے اندر فتح مکہ ہوا، اور 9 ذی الحج کے اندر پہلا حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں صحابہ اکرام کو بھیجا، اور اس کے پیچھے احکام شریعت دے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ شریف میں تشریف لے گئے. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے پہنچے ہوئے، جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور جا کر اعلان کیا، یا ایھا الناس، یا معاشر القریش، او قریشیوں، او سارے انسانوں جو اس سال پوری دنیا سے حج کرنے کے لیے آئے، آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، آج کے بعد بیت اللہ کا طواف ننگے ہو کے کرنے کی اجازت نہیں. اس سے پہلے فتح مکہ سے پہلے ننگے ہو کے کرتے. ساری دنیا عرفات کے میدان میں پہنچتی، مینا میں پہنچتی، قریش مکہ نہ جاتے اپنے بڑائی پن کی وجہ سے. اسے حمس کہا کرتے کہ ہم نہیں جاتے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اعلان ہوا کیا منا کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو حج کرنے کے لیے آئیں گے، آپ عرفات کے میدان میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو
آپ نے عرفات اور مینا کے میدان میں بلایا تاکہ مینا سے عرفات کے میدان کے اندر جایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازیں مینا کے میدان میں پڑھی۔ 10 ذی الحج آیا، 10 ہجری آیا، حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج کا ارادہ کیا۔ بعض جگہ آیا 1.25 لاکھ صحابہ اکرام، بعض جگہ آیا 90,000 صحابہ، اور بعض علماء اکرام نے لکھا 70,000 صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیار ہو گئے۔ سواریاں تھوڑی تھی، اور ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ آمنہ کے لال جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حج کر لیا جائے۔ اور یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانیاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ انہی میں جناب ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور آ کے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس سواری کوئی نہیں، اور آپ نے اعلان فرمایا جس کے پاس سواری ہو سفر دور کا ہے وہی ساتھ حج کے لیے جائے۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ آ گئی اور آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ میرے پاس سواری کوئی نہیں، میرا بھی حج پہ جانے کا ارادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان آپ کے قریب آ کے بیٹھ گئی اور کان میں سرگوشی کرنے لگ گئی۔ آپ نے فرمایا ام ہانی اگر تیرے پاس سواری نہیں ہے تو پھر میں تجھے کیسے لے کے جاؤں گا؟ ایسا کریو آئندہ جب رمضان آئے گا عمرہ کر لینا، جب رمضان المبارک میں عمرہ کرے گا ایسا ہے جیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے حج کر لیا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ سعادت صرف ام ہانی کو ملی تھی، اور بعض فرماتے ہیں ام ہانی کے صدقے ساری امت کے لیے سعادت ملی ہے۔ 70,000 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے ذوالحلیفہ کے مقام پر۔ اب یہ کیا ہے؟ بیار علی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ جل شانہ نے حکم دیا کہ میں یہاں ٹھہراؤ کروں، یہاں رکوں، یہ مبارک جگہ ہے، یہ برکت والی جگہ ہے۔ جب مدینہ طیبہ زاد اللہ شرفا سے نکلا جاتا ہے اور جہاں میقات آتا ہے احرام باندھا جاتا ہے اسے ذوالحلیفہ بیار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آ کر آپ نے عصر کی نماز پڑھی اور نماز آپ نے قصر پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ مدینہ کے رہائشی تھے، جب آپ نے سفر کا ارادہ کیا تو آپ نے سفر مدینہ کی بڑی عمارتوں کے نظر آ جانے ختم ہو جانے کے بعد، شہر کی آبادی ختم ہونے کے بعد جب شہر سے باہر نکلے تو ذوالحلیفہ کے مقام پہ پہنچے تو آپ نے عصر وہاں پوری نہیں پڑھی، وہاں 2 پڑھی۔ اب مسئلہ سمجھو، آپ نے یہاں سے جانا ہے فیصل آباد جانا ہے، اور یہاں سے آپ کا ارادہ یہ ہے کہ میں فیصل آباد جاؤں شام کو واپس آ جاؤں گا۔ تو جب آپ یہاں سے 5-6 کلومیٹر باہر نکل گئے اور آپ کو شہر کی بڑی عمارتیں نظر آنا ختم ہو گئیں اور آپ نے اپنے شہر کی آبادی کو چھوڑ دیا، پھر وہاں اگر آپ کو کوئی اذان کی نماز کا وقت ملے گا تو آپ مسافر ہیں، آپ قصر پڑھیں گے۔ امام اگر نماز پڑھا رہا ہو 4، ہاں یہ قصر حکم مسلسل ہے نہیں، اگر مسجد کے اندر آپ پہنچ گئے اور عصر کی نماز ہو رہی ہے تو پھر اقتدا امام کی کریں گے، 4 ہی پوری پڑھیں گے۔ اگر مسافر کو امام بنا دیا گیا تو مسافر 2 پڑھے گا، پیچھے مقتدی 4 پڑھیں گے۔ بعض جگہ آیا کہ اس میں اب 2 جو جن کی نماز رکعت رہ گئی ان کے بارے میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ بعض فرماتے ہیں کچھ کے نزدیک ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، اور علماء فرماتے ہیں کہ اتنی دیر خاموش رہنا چاہیے جتنی دیر میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، بس کیونکہ ہم نے کیا کہا پیچھے اس امام کی اقتدا کی۔ اگر امام کے پیچھے ہم 4 رکعت نماز پڑھتے تو ہم سورہ فاتحہ نہ پڑھتے، خاموش رہتے، تو اقتدا ہم نے امام کی تو اتنی دیر خاموش رہیں گے، باقی ہم نماز مکمل کر لیں گے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، قرات فرض ہے، واللہ عالم، جو جس کا دل چاہے بھائی کھلی چھوٹ ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے محترم دوستوں بزرگوں وہاں 2 رکعت ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں رات بھی قیام فرمایا، اور مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 70,000 صحابہ کے ساتھ آپ میرے محترم دوستوں بزرگوں مینا کے میدان کے اندر پہنچ گئے۔ فجر کی نماز آپ نے وہاں ادا کی، ظہر کی نماز آپ نے وہاں ادا کی، عصر مغرب عشاء کی نماز آپ نے وہاں ادا کی۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے عرفات کے میدان میں کوچ کرنے کا ارادہ فرمایا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں سارے صحابہ کو اکٹھا کر لیا۔ اس وقت 70,000 صحابہ، 90,000 صحابہ یا 1.25 لاکھ صحابہ عرفات کے میدان میں تھے، اور پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی عرفات کے میدان میں۔ اتنی بھیڑ ہو گئی تھی، اتنا رش ہو گیا تھا
کہ ایک کے ساتھ ایک جڑے ہوئے تھے عرفات کے میدان میں. پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چھڑی مبارک اٹھائی اور اٹھا کر آپ نے یوں کر کے عرفات کے میدان کے اندر باؤنڈری باندھی اور آپ نے فرمایا یہ حدود عرفات ہے، قیامت کی صبح تک یہی رہے گا. لیکن پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے اس وقت 70,000 آدمی تھا. بعض اوقات میرا عزیز و حج کے موقع پر 40 لاکھ آدمی ہو جاتا ہے. جگہ وہی ہے لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی چھڑی کی برکت لگی. یہ معجزہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا. جب 70,000 کے بعد پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، وہاں پر اللہ نے 50 لاکھ لوگوں کے رہنے کا انتظام فرما دیا ہے. آج بھی وہ جگہ اتنی آباد ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قصوہ اونٹنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ بیٹھ گئے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹنی کی مہار پکڑ لی، یہ آگے کھڑے ہو گئے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دھوپ کے اندر کھڑے تھے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر پھیلائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کر دیا. اب دائیں یہ کھڑے، بائیں یہ کھڑے. پھر پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، ایھا الناس، او لوگو میری بات غور سے سنو، آئندہ سال آئے گا، کیا پتا تم یہاں آؤ، آمنہ کا لال یہاں نہ آئے، تم مجھے نہیں پاؤ گے. او لوگو میری بات غور سے سنو اور میری بات پر عمل کرو. یہ لب لباب تھا، یہ پوری زندگی کا نچوڑ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ امت کو پیغام تھا جو حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل دین کا مغز اور دین کا خلاصہ یہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ بیان فرمایا. پہلا، یا ایھا الناس، او لوگو اللہ سے ایسا ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ اللہ سے ایسے ڈرنا جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. اس سے پہلے کیا فرمایا، او لوگو کیا پتا اس مقام کے اوپر اللہ اکبر آج کے بعد تمہاری میری یہ آخری ملاقات ہو. صحابہ سمجھ گئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بہنے لگی اور پلکیں آنسوؤں کے اندر تر ہو گئی. مکھڑے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے روتے جا رہے ہیں اور کہنے لگے پتہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آ رہا ہے. مزاج شناس سے اس کو دوستی کہتے ہیں. یہ دوستی نہیں ہوتی کہ یار پہ حالات ہے کہ میں نے دستے دینا سی، میں تو پتہ ہی کوئی لگا. اللہ اکبر. صدیق مزاج سمجھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی تو یاری ہوا کرتی. پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او لوگوں آج کون سا دن ہے؟ پھر بتایا گیا آج عرفے کا دن ہے، 9 ذی الحج کا دن ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہ آپ نے اصحاب عرض کرنے لگے عرفات کا میدان ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون سا شہر ہے؟ کہ یہ مکہ شہر ہے. آپ نے فرمایا یہ کون سا مہینہ؟ حرمت والا، ذوالقعدہ اور ذی الحج، یہ محرم. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ کے ہاں مہینے سارے ہیں لیکن 4 مہینے اللہ کے ہاں بہت حرمت والے ہیں. یہ 3 مہینے ترتیب کے ساتھ ہیں. ان مہینوں کے اندر عرب لڑائی نہیں کیا کرتے تھے. اگر لڑائی پہلے سے چلی آتی تو جب یہ مہینے شروع ہوتے تو ان مہینوں کے اندر لڑائی بند کر دیا کرتے. اور عرب کا دستور تھا اپنی مرضی سے مہینے آگے کر دیا کرتے، اپنی مرضی سے مہینے پیچھے کر لیا کرتے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ترتیب بنائی. ذی الحج کا مہینہ آخری مہینہ اس ترتیب کے ساتھ محرم سفر کے ساتھ جوڑا. باقی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جو ترتیب بنی وہ بات کی بات ہے. آپ نے فرمایا لوگوں یہ کون سا دین ہے؟ بتا دیا یہ حرمت والا دین ہے، حرمت والا شہر ہے، حرمت والا مہینہ. آپ علیہ السلام نے فرمایا او لوگوں تمہارا مال، تمہاری جان، تمہاری عزت، تمہاری آبروئیں ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی ہیں جیسے آج کا دین ہے، آج کا مہینہ، جیسے آج کا دین ہے یہ مہینہ، یہ شہر. جتنی حرمت والا تمہاری ایک دوسرے کے ساتھ عزت ہے، تمہارا مال جان بھی اتنی حرمت والا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لوگوں جو لڑائیاں شروع سے چلی آتی تھی اور دیر پر رہتی تھی، نسلیں ختم ہو جایا کرتی تھی اور لڑائیاں ختم نہیں ہوا کرتی تھی. آج ان لڑائیوں کا میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اختتام کر رہا ہوں. عبد المطلب کے چاچے کے بیٹے حارث رضی اللہ، عبد المطلب کے چاچے کے بیٹے حارث کا بیٹا جن کو دوران میدان کے اندر ایک پتھر لگ گیا تھا، اس پتھر کی وجہ سے وہ فوت ہو گئے تھے.
یہ لڑائی طول پکڑی تھی. آپ نے فرمایا سب سے پہلے اس لڑائی کو میں ختم کر کے صلح کا پیغام دیتا ہوں. پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او لوگو آج کے بعد بیت اللہ کا طواف ننگے نہیں کیا جائے گا, برہنہ حالت کے اندر آج کے بعد بیت اللہ کا طواف نہیں کیا جائے گا. پھر اعلان ہوا یا ایھا الناس, او لوگو اگلا اعلان سنو, میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہے, انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. او لوگوں میں محمد عربی اعلان کر رہا ہوں, جس نے کلمہ پڑھا اسے حدود حرم میں داخل ہونے کی اجازت ہے. جو لات عزا کا پجاری ہے, میں محمد محمد اعلان کر رہا ہوں, آج کے بعد اسے بیت اللہ کے صحن کے اندر آنے کی اجازت کوئی نہیں. یہ تو مسلمانوں کے لیے بنایا گیا تھا. جب وہاں سے آپ جدہ سے مکہ کی طرف آتے ہیں تو تقریباً 23 میل کے فاصلے کے اوپر جب حرم رہ جاتا ہے بیت اللہ, تو ایک ریل نظر آتی ہے, وہ سیمنٹ کی پلس وہ بنی ہوئی ہے, اور اس کے اوپر قرآن پاک ایک مثل دے رکھی ہے. تو وہاں حدود حرم شروع ہو جاتی ہے کہ کافر کا داخلہ یہاں ختم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کافر حرم میں جایا کرتے. نجران کے عیسائی مسجد نبوی شریف میں آئے, ایک وفد آیا, اور اس میں سارے نجران کے عیسائی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کرنے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسجد نبوی کے اندر ٹھہراؤ. یہ تو آج کے دور کی پلیدی ہے, تبلیغ والے مسجد کے اندر آ جائیں, مسجد پاک ہو گئی, مسجد دھو دو. اس وقت کا عیسائی تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نہیں دھوئی. یہی تھا ضمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں نے بعد میں کلمہ پڑھا. یہ تو مسجد نبوی کے اندر آئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, انہوں نے اپنی لنگی اٹھائی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا شروع کر دیا تھا. پیشاب کر رہے اور حضور دیکھ رہے. آج کے دور کے اندر کر سکتا ہے؟ ایک بندے کو پتہ ہی کوئی نہیں مسجد کیا ہے, اس نے ساری زندگی سینما میں گزاری, اس نے ساری زندگی بے حیائی, فحاشی اور نشے میں گزاری. اگر وہ مسجد کے اندر آ گیا, اگر اسے وضو کا طریقہ نہیں آیا, اگر وہ مسجد کے اندر اسے بیٹھنے کے آداب نہیں آئے, تو 500 بندہ ایک بندے کو جھڑک کے مسجد سے تو نکال رہا ہے, اسے سمجھا کے مسجد کے اندر نہیں بٹھا رہا ہے. بدنصیبی نہیں. آپ کا میرا غصہ ہم ہائپر ہو جاتے ہیں. آپ عمر کے غصے کو کون دیکھ سکتا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نکالی, آگے بڑھے. آپ نے فرمایا عمر کیا کر رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ مسجد نبوی پلید کر دی, پیشاب کر دیا, میں اس کا سر قلم کروں گا. اب عمر نہیں, پہلے منع کر دیتا, اب تو نے کرنے دے, اس کو کرنے دے. یوں نہیں کہو بھائی پیشاب کرنے دے. عمر تربیت بتلائی. جب پیشاب کر کے مسجد نبوی شریف کے اندر کھڑے ہو کے پیشاب کیا, آپ نے فرمایا عمر تلوار تیری کہاں ہے؟ کہ جی کس کو نیام میں رکھ. پھر کیا کروں؟ پانی کا برتن بھر کے لا, اس کے پیشاب والی جگہ کو دھو دے. حضور کا مکھڑا دے, میں دوں کہاں؟ مگر یہ کام تو نہیں کرے گا تو میں کر دوں گا. ہاں تو عمر جلدی سے آگے بڑھے. کہاں کے رہنے والے ہو؟ فلانی بستی کا. کبھی آئے اللہ کے گھر میں؟ نہیں. یہ مسجد ہے, اللہ کا گھر ہے, یا نماز پڑھتے ہیں, یہ سجدے کی جگہ ہے, پیشاب کرنے کی جگہ نہیں. ضمام بن ثعلبہ کہہ رہے میں حضور کا مکھڑا دیکھ رہا ہوں, میرے نہ ہاں کی نہ نہ کی. پھر کیا پوچھ رہے؟ روٹی کھانی ہے؟ 10. کھانا کھانا ہے؟ انہوں نے کہا جی. تیرے کپڑوں کی حالت خستہ ہے, کپڑے بھی تجھے چاہیے؟ انہوں نے کہا جی. تیرے پیروں پر, تیرے جوتوں پہ گرد و غبار ہے, تیرے پاس سواری بھی لگتا کوئی نہیں, سواری چاہیے؟ کہا جی. ممبر پہ کھڑے ہوئے, ہاں بھائی اس مسافر کو کون سواری دے گا؟ عبادہ بن صامت, میرے سے لے لیجئے. فرمایا ایسے کپڑے کون دے گا؟ عثمان بن عفان, جی میرے سے لے لیجئے. کھانا کون؟ جا اہل بیت کے گھر سے کھانا لے کے آؤ. کھانا کھلایا. پھر کیا فرمایا؟ یوں نہیں کہا کلمہ پڑھ لے, میرا مرید ہو جا, نقشبندی بن جا, قادری چشتی بن جا. نہیں, فرمایا مسجد ہے, اللہ کا گھر ہے, یا پیشاب نہیں کیا کرتے, بچ جائیے. مسجد نبوی سے جب باہر نکلا, منہ موڑ کے حضور کا مکھڑا دیکھنے لگ گیا. بس اپنی قوم, اپنی بستی کے اندر چلا گیا, ایک پہاڑی کے اوپر چڑھ گیا, اور کیا کہا؟ عرب کا رواج تھا, اگر کوئی ہنگامی فیصلہ کرنا ہوتا یا ہنگامی حالت ہوتی تو اپنے ہاتھ کی کندھے کی چادر کو یوں گھماتے, یا ایھا العمی, یا ایھا الاخی, او میرے بھائیو, او میرے چچا, جلدی آؤ. سارے آ گئے. کیا کہا؟ کما جہرنی ما قہرنی ما غضبنی, نہ مجھے مارا, نہ ڈانٹا, نہ جھڑکا, نہ مجھے تھپڑ مارا, نہ مجھے ڈانٹا, نہ مجھے جھڑکا. انہوں نے کہا کس نے؟ کما جہرنی ما قہرنی ما غضبنی, نہ ڈانٹا, نہ جھڑکا, نہ مارا. کہا کس نے؟
تیسری مرتبہ کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو وہ کون نبی؟ عبد المطلب کا پوتا، عبداللہ کا بیٹا، مکے کا۔ ہاں کیا کیا تھا کہ مجھے پیشاب کی حاجت تھی، پردیسی تھا، مجھے کوئی جگہ نظر نہ آئی، میں نے لنگی اٹھا کے موتنا شروع کر دیا، پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے ڈانٹا کوئی نہیں، بلکہ اپنے عمر سے وہ جگہ کو صاف کروایا، اور مجھے کھانا بھی دیا، اور مجھے سواری بھی دی، اور مجھے کپڑا بھی پہنایا۔ صحابہ کہہ رہے یا رسول اللہ اتنی کرم نوازیاں، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا اے صحابہ یہ کرم نوازی کام آئے گی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑے، یا رسول اللہ وہ آئے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں وہ آئے گا، آئے گا، وہ آئے گا۔ ایک دن، دو دن، تین دن، فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف منہ کر کے بیٹھے تھے، اتنی دیر میں گرد و غبار سامنے سے نظر آئی، دیکھا مسجد نبوی کے باہر آ کر 350 سواریاں رک گئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس مسجد میں بیٹھے ہوئے زمام ابن سالبہ، اور حضور کا مکھڑا آپ کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ اس نے مجھے مارا، نہ ڈانٹا، نہ جھڑکا، میں نے اس کی مسجد کے اندر پیشاب کیا، اس نے صفائی کی۔ آپ نے فرمایا زباب آج آیا، اسی دن کیوں نہیں تیرے دل نے گواہی دی کہ کلمہ پڑھے؟ کہ یا رسول اللہ کلمہ پڑھتا تو تیرے قدموں میں رہتا، بعد والوں کو تیرے اخلاق کے بارے میں کون بتلاتا؟ میں نے 3 دن جا کر ایسی محنت کی، کملی والے میں اکیلا کلمہ پڑھنے نہیں آیا، بلکہ اپنے خاندان کے 350 افراد کے ساتھ کلمہ پڑھنے کے لیے آ گیا۔ یہ بھی ذات تبلیغ کا ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے بھائی۔ ہمارے مولانا احسان صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، فرمایا کرتے تھے ممبر کے اوپر بیٹھ کر، او لوگو توڑ والی بات اگر تمہاری زبان پر آئے تو خاموش ہو جاؤ، منہ بند کر لو، اور اس بات کو اپنے سینے میں اتنی دفن کر لو کہ وہ تمہارے ساتھ قبرستان میں دفن ہو جائے، اور جوڑ والی بات کو بھی اس انداز سے کرنا کہ اس جوڑ والی بات سے بھی توڑ پیدا نہ ہو جائے۔ یہ بڑوں کا مزاج تھا۔ 8 سال مکے، 13 سال مکے کے اندر مار کھائی، 13 سال مکے کے اندر تکلیفیں برداشت کی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اب وقت آیا، یہ اے قریشیو اب غور سے میری بات سن لو، آج کے بعد لین دین کے اندر جو سود شامل تھا، آج سب سے پہلے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو سود بنتا تھا، سود لینے دینے کا نظام تھا، آج اس سود کے نظام کو میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ختم کر رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا اعلان فرمایا، او لوگوں عورتوں کے بارے میں اللہ اکبر، اپنی بیویوں کے بارے میں تم خیال کرنا، اپنی بیویوں کے بارے میں خیال کرنا۔ اب کیا فرمایا؟ پہلے عورتوں کو حکم دیا، اے میری کلمہ پڑھنے والیوں، میں تمہیں مردوں کے بارے میں اللہ سے ڈرا رہا ہوں، دیکھنا ان کے بستروں میں خیانت نہ کرنا، دیکھنا ان کی چرپائیوں میں، ان کی بستروں میں خیانت نہ کرنا، اللہ اکبر، اپنی مرد کی عزت کا خیال کرنا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا او مردو میں تمہیں حکم دے رہا ہوں تم عورتوں کے بارے میں خیال کرنا، درگزر سے کام لینا۔ پھر کیا فرمایا؟ اگر وہ تمہارے بستر میں خیانت کریں یا حد سے تجاوز کر جائے، ان کو تم سزا دینا، ایسی سزا نہ دینا، ایسا سخت نہ مارنا کہ ان کے جسم سے خون نکلنے لگ جائے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑا غیرت والا نبی کیا پیغام دے رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ سورہ نساء پڑھنا اور اپنے گھر والوں کو پڑھاؤ اور خود سورہ نساء پڑھو۔ اس میں حکم بتلایا کہ اگر عورت نافرمان ہو اس کو کس طریقے سے سمجھانا، عورت نافرمان ہو اس سے بول چال بند کر دینا، اگر وہ پھر بھی نافرمانی کے اوپر تلی آئے اس سے اپنا بستر علیحدہ کر لینا، اگر پھر بھی وہ نافرمانی پہ تلا ہے تو اس سے ذرا علیحدگی، طلاق نہیں، طلاق۔ مسئلہ پوچھتے مولوی صاحب مذاق ہی دیتی سی، مولوی صاحب غصہ آ گیا سی، غصہ تو حرام ہے، کنجر غصہ تو حرام ہے، طلاق تو حلال ہے۔ پھر اس مسجد میں اس مسجد میں دوڑتے پھرتے ہو، یہ کرتوت زبان پر لے کے کیوں آتے ہو؟ الطلاق مرتان فإمساک بالمعروف و تسریح بإحسان، فرمایا طلاق کے دو ہیں، طلاق اگر دینی ہے تو ایک ایک کر کے دے تاکہ کل کلا کو واپسی کا رستہ کوئی نظر آئے، یہ نو کہ 3 دفعہ طلاق دے کے معاملے چوپٹ کر دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے بعد بھی اگر حد سے تجاوز برقرار رہے، یہ دونوں میاں بیوی ضد کے اوپر رہیں،
پھر خاندان کے ثالثی لوگ ان کا نبھا کرا دیں، اگر پھر بھی نبھا نہیں ہوتا پھر ایک طلاق دے کے رخصت کر دیں، پھر اس کے اندر بھی کوشش کرو کہ کسی کا گھر اجڑنے نہ پائے، گھر بن جائے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او لوگو اللہ اکبر، ایک دوسرے کے مال کا خیال کرنا، ایک دوسرے کی جان کا خیال کرنا، ایک دوسرے کی عزت کا خیال کرنا، ایک دوسرے کے مال کے بارے میں، جان کے بارے میں، ایک دوسرے کی عزت کے بارے میں اللہ کے دربار میں قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا۔ او لوگو میں تمہیں امانت کے بارے میں اللہ کی طرف سے پیغام دے رہا ہوں، او لوگوں کی امانتوں کا خیال کرنا۔ اب یہ نہیں آپ کا خطبہ حجۃ الوداع کا خدا پاک کی قسم سونے کی سیاہی اور سونے کے قلم سے لکھنے کے قابل ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں ایک دوسرے کی امانت کا خیال کرنا۔ پھر فرمایا امانت صرف یہ نہیں ہوا کرتی کوئی تمہارے پاس درہم رکھوا دے، کوئی تمہارے پاس پیسہ رکھوا دے، امانت صرف یہ نہیں ہوا کرتی کوئی تمہارے پاس مال و دولت یا ایسی چیز رکھوا دے، کسی کی بات بھی امانت ہوتی ہے، کسی کی راز بھی امانت ہوتی ہے، اللہ اکبر، کسی کا معاملہ بھی امانت ہوتا ہے۔ اگر ایسی بات تمہارے پاس آ جائے جس کو امانت کے طور پہ رکھا گیا، اسے بھی ظاہر نہ کرنا، اس کا بھی اللہ کے دربار میں جواب دینا پڑے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں سود حرام ہے، آمنہ کا لال آج حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان کر رہا ہوں، لوگوں سود حرام ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا عزیز و خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی طرف سے پیغام آیا، الیوم اکملت لکم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں تمہارے پہ فرض کر دی گئی، رمضان کے روزے تمہارے پہ فرض کر دیے گئے، حج من استطاع الیہ سبیلا، جس کو اللہ نے استطاعت عطا فرمائی حج فرض کر دیا گیا، زکوٰۃ مالداروں پر کے اوپر فرض کر دی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں آج تم میرے سے ملاقات کر لو، کیا پتا بھی تمہاری میری ملاقات ہو یا نہ ہو۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کا قرآن لے کے آ گئے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ نبوت نگاہ نبوت صحابہ کی طرف اٹھی، آپ نے صحابہ سے فرمایا، لوگوں جس کام کے لیے اللہ نے مجھے دنیا کے اندر بھیجا تھا کیا وہ کام میں نے پورا کر دیا؟ مجھے لوگوں کے فائدے کے لیے، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے بھیجا گیا تھا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، مجھے لوگوں کی خیر کے لیے بھیجا گیا تھا، کیا وہ خیر والا پیغام میں نے تمہارے تک پہنچا دیا؟ اب تم بھی اس بات کی ذمہ داری اٹھاؤ، جو بات تمہارے تک پہنچی وہ بات تم نے دوسرا تک پہنچانی ہے، اس پیغام کو لے کے دوسرا تک پہنچانا ہے۔ اللہ اکبر، کیا جو اس کام کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا تھا وہ کام میں نے پورا کیا؟ صحابہ تم گواہ ہو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ نے تو اس کام کے پورا کرنے کا حق ادا کر دیا۔ آپ نے پھر فرمایا، جس کام کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا تھا صحابہ گواہی دو، کیا وہ میں نے کام پورا کر دیا؟ جب 3 مرتبہ فرمایا، 3 مرتبہ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ آپ نے تو اس کام کا حق ادا کر دیا۔ پھر آپ نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف، دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی اٹھائی، اللہ ماشہد، اللہ ماشہد، اللہ ماشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ آج ان کی زبانوں سے کلوا دیا کہ انہوں نے پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ پھر جبرائیل آئے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن اللہ نے دین مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے بعد دین اسلام کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی دین نہیں چلے گا، قیامت کی صبح تک چلے گا تو دین اسلام ہی چلے گا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وقوف عرفات کیا۔ آپ نے زور اثر کی نمازیں اکٹھی، ایک اذان 2 اقامت کے ساتھ، زور اثر کی نماز ایک اذان، زور اثر کی نماز ایک اذان 2 اقامت کے ساتھ آپ نے قصر پڑھائی۔ اس کے بعد آپ دعاؤں میں لگ گئے۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمشیرہ کہتے ہیں یوں کر کے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، اللہ اکبر، قصبہ اونٹنی کے اوپر بیٹھے اور وہ اونٹنی اور آپ کے درمیان کوئی کجاوا نہیں، کوئی سیٹ نہیں، کوئی گدی نہیں، کوئی چادر نہیں، بلکہ اونٹنی کی پشتیوں پر بیٹھے ہوئے اور یوں کر کے آپ کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے۔ 1 منٹ نہیں، 2 منٹ نہیں، 5 گھنٹے آپ کے ہاتھ یوں کر کے اٹھے رہے اور اللہ اکبر رو رو کے امت کے لیے دعائیں کرتے رہے، اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم تڑپ رہے تھے پاک پیغمبر کی زبان پہ، اللہ میری امت کو معاف فرما دے، میری امت کو معاف فرما دے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت ام فضل کہتی ہے کہ میں نے اپنے بھائی عباس، میرا حضرت عباس سے کہا، عباس یہ دودھ کا پیالہ تو لے جا
کیا پتا ان کا روزہ ہے یا روزہ نہیں ہے، اگر دودھ نوش فرما لے تو روزہ نہیں، اگر نہ فرمائے تو پتہ لگ جائے گا۔ قیامت تک آنے والے حاجیوں کو پیغام مل جائے گا حضور کا روزہ تھا، آپ نے میرا عزیزو وہ دودھ کا پیالہ منہ کے لگایا، آپ نے 2-3 گھونٹ بھرے، پھر آپ دعاؤں میں کے اندر لگ گئے۔ جب غروب کا وقت آیا، جب عرفات کے میدان سے مزدلفہ کی طرف کوچ کرنے کا وقت آیا، میرے عزیزو جبرائیل علیہ السلام پاس آ گئے اور آ کے کہا یا رسول اللہ مبارک مبارک، اللہ نے آپ کی امت کے سارے مظلوموں کو معاف فرما دیا، آپ کی دعائیں قبول۔ جبرائیل جی میری امت کے مظلوم تو معاف ہو گئے، میری امت کے ظالم کا کیا بنے گا؟ کہ اس کا کوئی وعدہ نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک۔ اللہ اکبر، کتنے خوش نصیب ہیں جو آج مکہ کی سرزمین پہ یہ ترانے پڑھتے ہوئے حرم میں جا رہے ہو، حرم سے واپس آ رہے۔ اللہ ہمارا یہاں کا پڑھنا ان حاجیوں کے ساتھ ملا دے، اللہ انہوں نے وہاں پڑھا ہم یہاں پڑھیں، اگلے سال انہیں بھی ہمیں بھی اللہ اسی جگہ اکٹھا فرما دے۔ پڑھ لے لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک۔ حاضر ہوں میرے اللہ، لبیک میں حاضر ہوں، لبیک اللہ ہے میرے اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک میرا اللہ ایمان کی دل سے گواہی دیتا ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، ساری تعریفیں اللہ تیرے لیے، یا اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے۔ یا اللہ آج فقیروں کی فریاد سن لے، اللہ ہمارے میں کئی امیر، کوئی استطاعت والے، کوئی غیر استطاعت والے، کوئی پیسے والے جن کے پاس پیسہ نہیں، مالک تو نہ پیسے کا محتاج نہ پیسے والوں کا محتاج، مالک آج کرم فرما دے، حرمت والے مہینے کی برکت سے آج کرم فرما دے۔ اللہ اگلے سال میرے سمیت سب کو اللہ ماں باپ بہن سمیت حج کی سعادت نصیب فرما دے۔ یا اللہ سب کو حج کے لیے قبول فرما لے۔ اللہ یہ ترانے جو ہم نے یہاں سنائے اللہ وہاں سنانے کی میں توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔